بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے ایسے ناموں کا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جسے اگر آپ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں یہ نام آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ خصوصاً یہ وظیفہ رزق میں اضافے کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا پریشان شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ آنے والی زندگی میں اسے اللہ رب العزت بے پناہ رزق و دولت سے نوازے، گھر میں کبھی بھی غربت کا عالم نہ ہو، ہر وقت اس کے پاس بے پناہ رزق و دولت ہو، تو اللہ کے یہ 4 صفاتی نام پڑھ لیں، یا صمدو، یا عزیزو، یا مغنیو، یا ناصرو۔ اب ان ناموں کو کیسے پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد رزق میں اضافے کے لیے دعا کیسے کرنی ہے اور یہ وظیفہ کون کون کر سکتا ہے، یہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، بہت سے ایسے پریشان حال لوگ ہیں جو کہ ہر وقت اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جسے کریں تو ان کے بے پناہ رزق و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی غربت کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کے لیے میں خود سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرمائے اور آپ کی مشکلاتیں حل کر دے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ یا صمدو، یا عزیزو، یا مغنیو، یا ناصرو کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ گھر میں کوئی بھی ایسا شخص جو متقی اور پرہیزگار رہتا ہو اور ہر وقت اس کا دل نمازوں کی طرف مائل ہوتا ہو اور اللہ کی ذات پر اسے بے حساب یقین ہو، تو گھر میں وہ شخص اگر یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو یقین کریں پورے گھر کو ہی اس کا فائدہ ہوگا اور گھر میں بے پناہ رزق و دولت آئے گی اور انسان بے پناہ رزق و دولت سے نواز دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ عام شخص بھی کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ ترجیح یہی دی جاتی ہے جو لوگ گھر میں متقی اور پرہیزگار ہیں وہ یہ وظیفہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ویسے کوئی بھی شخص، کوئی بھی عام شخص، گنہگار شخص یہ وظیفہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو یہی فرماتا ہے کہ تم اتنے گناہ لے کر آ جاؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں، ایک بار دل سے توبہ کرو تو سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اگر آپ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب مسلمان بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تو اگر آپ بھی گنہگار ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے رزق کے آگے حائل ہو جاتے ہیں، ہمارے رزق میں بندش کا سبب بنتے ہیں۔ تو آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پھر یہ وظیفہ شروع کیا جائے۔ اب یہ وظیفہ کیسے کریں گے اس کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے فائدے جان لیتے ہیں۔ ایک تو رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے، غربت سے نجات کے لیے، یعنی رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے
اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنی زندگی خوشحال گزارنا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، زندگی میں ان کی مشکلاتیں ختم ہو جائیں، وہ سکون کی زندگی گزاریں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اب وظیفہ کیسے کریں گے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ بعد نماز عصر کریں گے، چاہے تو آپ بعد نماز عشاء کریں جو وقت آپ کو مناسب لگے، یا پھر ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کیا جائے، یعنی اللہ کے یہ 4 نام آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور یہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں تاکہ اس کا فائدہ ہمیشہ آپ کو ہوتا رہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی 1-2 دن بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو کم از کم 4-5 دن تو اس کو جاری رکھیں۔ تو بعد نماز عصر یا بعد نماز عشاء یا پھر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا صمدو یا عزیزو یا مغنیو یا ناصرو یہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہوگا، اور یہ جب ناموں کی پڑھائی پوری ہو جائے گی تو آخر میں بھی پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہوگا۔ لیکن ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ یا صمدو یا عزیزو یا مغنیو یا ناصرو اس کو آپ 1 کاؤنٹ کریں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا صمدو یا عزیزو یا مغنیو یا ناصرو، اسی طریقے سے 7 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ بہت سے لوگ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں جو کہ غلط طریقہ ہے، یعنی آپ نے یا صمدو یا عزیزو یا مغنیو یا ناصر اس کو آپ نے 1 کاؤنٹ کرنا ہوگا، پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا اور اسی طریقے سے 7 کی تعداد پوری کرنی ہوگی، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہوگا۔ جب یہ پڑھائی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنے رزق میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق و دولت سے نوازتا چلا جائے گا، کبھی آپ کے گھر میں غربت اور پریشانی نہ آئے گی، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پاک صفاتی ناموں میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے، اور یہ وظیفہ بھی اللہ کے صفاتی ناموں سے بنا ہوا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ رزق کے تمام مسائل سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔